اس وقت دنیا کا جو ایک میپ ہے آپ کا مائنز کا یا منرلز کا، اس کے اندر $6 ٹریلین جو ہے وہ پاکستان کا ایک ڈپازٹ جو ہے وہ ہے، جس میں آپ کا پنجاب، KPK، سندھ، کشمیر جو آتا ہے۔ اگر اس کی آپ ڈویژن کریں تو 1.5 ٹریلین جو ہے اس کے اندر بلوچستان آتا ہے، 1.2 ٹریلین جو ہے وہ آپ کا سندھ کا آتا ہے، اس کے بعد جو ہے آپ کا KPK کا ہے 500 بلین جو ہے، اس کے بعد پنجاب بھی 500 بلین ہے، اور اس کے بعد جو آپ کا GB ہے وہ 400 بلین کے قریب ہے، اور کشمیر کے اندر 50 بلین جو ہے وہ آپ کے ڈالرز کے آپ کے ڈپازٹس پڑے ہوئے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ دنیا بھر نے اس کے اندر 3 جگہ کام کیا۔ ایک انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ اپنے لاز اور کانسٹیٹیوشن کو بہتر کیا، اور جو آپ کے سینٹر یا فیڈرل یا پروونسز کے ایشوز سے اس کو ایڈریس کیا۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے انہوں نے کام کیا کہ اس کے اندر جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو ٹرانسفر کر کے لے کے آئے، ٹرانسپیرنسی لے کے آئے، ایکسپلوریشنز کے اندر انہوں نے کام کیا، اور تیسرا جو میجر انہوں نے اس کے اندر کام کیا وہ یہ کیا کہ جتنے بھی ایشوز تھے اس کو CSR کے اندر، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی، کہ جہاں سے وہ چیزیں نکلتی ہیں اس کا دنیا نے اپنے اپنے جو ایریاز کے مطابق جو ہے اس کے اندر اس کا پروفٹ جو ہے وہ فکس کیا۔ دنیا کا جو بہترین CSR ماڈل ہے جو مانا جاتا ہے وہ انڈیا کا ہے، کہ جس کے اندر 2% کمپنی اپنے 3 سال کا جو ہے ایگریگیٹ پروفٹ جو ہے وہ آپ کی لوکل کمیونٹی کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرے گی۔ اب بدقسمتی کی بات یہ ہوئی کہ ہم ایک اٹانومی، پروونشل اٹانومی یا فیڈرل کا ایک رول جو ہے اس کے اندر ہم نے ان چیزوں کو نہ ایکسپلور کیا نہ توجہ، اور جن ایگریمنٹس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا وہ سارے کے سارے وہ تھے جو 2010 کی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ سے پہلے آئے۔ نہ ہم نے اپنے لاز بنائے، آپ کا 1948-49 کے آپ کے لاز تھے، نہ آپ نے اپنے مائن رولز کو بہتر کیا، نہ آپ نے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کیا، نہ آپ نے جیولوجیکل جو چیزیں تھیں انہیں بہتر کیا، نہ آپ نے اس کے اندر انویسٹمنٹ کیا۔ اور وہ ایک ایسا جو آپ کے پاس خزانہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے ان ٹرمز آف منرل ڈپازٹ جو ہے جو $6 ٹریلین ہے، ہم اس سے جو ہے 1% سے بھی زیادہ جو ہے وہ ایڈوانٹیج جو ہے وہ نہیں لے رہے۔ اب یہ جو چیز آپ کے سامنے آئی ہے، جو ایک KPK کا بل آیا ہے، یہ اب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری چیز کا کریڈٹ دینا چاہیے SIFC کو، کہ جس نے جب یہ PDM کے دور کے اندر گورنمنٹ آئی اور SIFC کے اندر آپ نے 6 ایریاز جو ہے وہ آپ نے ڈیفائن کیے، اور اس کے اندر مائنز اینڈ منرلز تھا، جب آپ نے اس کی اسٹڈی کی، ریسرچ کی، اور اس سے پہلے جو ریکوڈک کا ایک میٹر تھا جو آپ نے انٹرنیشنل آربیٹریشن کاؤنسلز کے اندر جو گیا ہوا تھا اس کو سیٹل ڈاؤن کیا، بلوچستان گورنمنٹ کو آن بورڈ کیا، سپریم کورٹ آف پاکستان سے آپ نے ایک فیصلہ لیا، اور یہ ایک ایسا ڈاکٹر صاحب پروجیکٹ ہے جو 1967 کے اندر جو ہے اس کو کنسیو کیا گیا، 78-79 کے اندر اس کی فیزیبلٹی بنی، اور آج آپ دیکھ لیں کہ تقریباً جو ہے 40-45 سال بعد بھی ہے ہمیں اس کانٹروورسی سے جو ہم نہیں نکل رہے۔ اب جب SIFC نے اس پہ کام کیا، ماڈل لاز کے اوپر آئے، سارے پروونسز کو انہوں نے آن بورڈ کیا، تو اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پاکستان کے اندر اسی فرسٹ ویک کے اندر مائنز اینڈ منرل فورم آیا جس کے اندر دنیا بھر کی کمپنیز نے آئی، تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے پورے ملک کے اندر ایک ٹیررسٹ ویو جو ہے وہ چلی۔ آپ کے سامنے جعفر ایکسپریس کا انسیڈنٹ بھی آیا، آپ کے سامنے تفتان کا بھی آیا، چاغی کا بھی اس کے اندر آیا، آپ کے سامنے افغانستان والا بارڈر جو ہے وہ بھی ہاٹ ہوا، انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے بھی اپنا کام شروع کر دیا، GB کے اندر بھی آپ کو چیزیں نظر آئیں، پنجاب میں بھی آئیں، کراچی کے اندر آئیں، اور وہ ساری کی ساری بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس طرح آپ پہلے اشارہ کیا کہ جب بھی پاکستان اپنی سمت کو درست کرنے لگتا ہے تو پاکستان کے اندر جو ان کے سلیپر سیلز ہیں وہ کوئی نہ کوئی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ دنیا کو یہ میسج دیتے ہیں کہ کیونکہ دیکھیں دنیا بھر کے اندر اگر آپ نے اس ایریا کے اندر کام کرنا ہے تو آپ کو 4 چیزیں چاہیے۔ نمبر 1 آپ کو ماڈرن لاز چاہیے، نمبر 2 آپ کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر چاہیے، نمبر 3 جو ہے آپ کو سیکیورٹی چاہیے کہ جہاں پہ آپ کام کریں، اور نمبر 4 یہ ہے کہ جو آپ چیز لے کے جا رہے ہیں اس کو کسی نہ کسی سیف طریقے سے جو ہے آپ اس ملک کے آگے یا کسی دوسرے ملک کے اندر اگر آپ نے اس کو پروسیس کرنا ہے یا اس کو فائنل شیپ کرنا ہے تو ایک وہ ساری ڈیسٹینیشن جو ہے وہ آپ کی آسان ہو۔